کلام خیر کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جعفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کلام خیر۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو آئیے آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت ہی ناز پروردہ رئیس تھا۔ دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت منہمک رہتا، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، لہو و لعب میں، خواہشات اور لذات کی ہر نوع میں اعلیٰ درجے پہ تھا۔ لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت منہمک رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا نہ فکر۔ خود بھی نہایت ہی حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر دنیوی نعمت اس پر پوری تھی۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار اشرفیہ سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اسی لہو و لعب میں خرچ ہو جاتی تھی۔ ایک اونچا بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تو شارع عام کی طرف کھلی ہوتی تھی، جن پر بیٹھ کر وہ راستہ چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی ہوتی تھیں، جن پر بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگھتا۔ اس بالا خانہ میں ایک ہاتھی دانت کا کبہ تھا جو چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا، اور سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑاؤ عمامہ تھا۔ اس قبہ میں اس کے یاران احباب جمع رہتے، خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں قبے سے باہر مجتمع رہتی۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا، وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتی، اور جب بند کرنا چاہتا ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شغل رہتا، اور جب شراب کے نشے سے اس کی عقل جاتی رہتی، یاران مجلس اٹھ کر چلے جاتے، وہ جون سی لڑکی کو چاہتا پکڑ لیتا اور رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ صبح کو وہ شطرنج وغیرہ میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی غم اور رنج کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کی محفل میں ہمیشہ ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اس قسم کے تذکرے رہتے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں اس زمانہ میں جو کہیں ملتی، وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ عمدہ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس کے 27 برس گزرے۔ ایک رات کو وہ حسب معمول اپنے قبہ میں تھا، دفتان اس کے کان میں ایک سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا، اپنے گانے والوں کو بند کر دیا، اور قبہ کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی نہ بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے اور اس آواز کو تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچے، جہاں ایک نوجوان نہایت ضعیف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، بال پرانگدہ، پیٹ کمر سے لگا ہوا، وہ ایسی چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر کہ ان سے کام میں بدن نہ ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا ہوا، اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت ہے۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اس سے کہا، نہ بتایا
ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بالاخانے پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا کہ حضور یہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشہ میں کہنے لگا یہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا کہ یہ حضور یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگے حضور مسجد میں کھڑا تھا اور قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے اعوذ باللہ پڑھ کر یہ آیتیں بتائیں جن کا ترجمہ ہے کہ بے شک نیک لوگ اللہ کی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کے عجائب دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی اور سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب سربہ مہر جس پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی۔ ایک دوسروں پر حرص کرنے والوں کو ایسی ہی چیزوں میں حرص کرنا چاہیے جن سے یہ نعمتیں حاصل ہوں، اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی۔ شراب میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے تو اس سے اس کا جوش زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ تسنیم جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پیتے ہیں، یعنی اس چشمے کا پانی مقرب لوگوں کو خالص ملے گا، اور نیک لوگوں کو شراب میں اس میں سے تھوڑا سا ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا خانے کو، تیرے ان فرشوں کو ان سے کیا مناسبت؟ وہ بڑی اونچی مسہریاں ہیں جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بہت بلند ہیں۔ یہ سورۃ واقعہ کی آیتیں ہیں۔ ان کے استر دویز ریشم کے ہوں گے، اور وہ لوگ سبز، مشجر اور عجیب و غریب خوبصورت کپڑوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ ان دو باغوں میں ہر قسم کے میوے دو دو قسمیں کے ہوں گے، کہ ایک ہی قسم کے دو میوے مزے کے ہوں گے۔ وہ دو میوے نہ ختم ہوں گے، نہ ان کی کچھ روک ٹوک ہوگی، جیسے دنیا میں باغ والے توڑنے سے روکتے ہیں۔ وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر جنت میں ہوں گے، ایسی عالی مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی لغو و بات نہیں سنیں گے۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے، آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور برابر گدے لگے ہوئے ہوں گے، اور سب طرف قالین ہی قالین پھیلے ہوئے پڑے ہوں گے کہ جہاں چاہیں بیٹھیں، ساری ہی جگہ صدر نشین ہے۔ وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے۔ اس جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کبھی ختم نہ ہوں گے، اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ تو انجام ہے متقی کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے، یعنی کیسی سخت آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب کس وقت بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی اور حماقت کے جنون میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اپنی حماقت اس وقت معلوم ہوگی جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگنے کا، اس میں جلنے کا مزہ چکھو۔ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور سارے کنبہ کو جن میں وہ رہتا تھا، اور تمام روئے زمین کے آدمیوں کو اپنے فدیہ میں دے دے، پر کسی طرح سے عذاب سے بچ جائے، لیکن یہ ہرگز نہ ہوگا۔ وہ آگ ایسی شعلہ والی ہے کہ بدن کی کھال تک اتار دے گی، اور آگے ایسے شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے رخی کی ہوگی، اور ناحق مال جمع کیا ہوگا، اور اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوگا۔
یہ شخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا اور نہایت سخت عذاب میں، اللہ تعالی شانہ کے غصے میں ہوگا۔ یہ لوگ اس عذاب سے کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اس کلام میں اس فقیر نے جنت اور دوزخ کی بہت سی آیات کی طرف اشارہ کر دیا، جن کی صورت اور رکوع کا حوالہ لکھ دیا۔ وہ رئیس ہاشمی فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا، اس کو گلے لگایا اور خوب چلا کر رویا، اور اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں گیا، ایک بوریے پر بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر غم کرتا ہوا اپنی حالت پہ روتا رہا۔ فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالی شانہ سے اس کا عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تعالی شانہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اپنا وہ سارا ساز و سامان، مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا، اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھیں سب اہل حقوق کو واپس کیں۔ غلام اور باندیوں میں سے بہت سے آزاد کیے اور بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، اور موٹا لباس اور جو کی روٹی اختیار کی۔ تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ بزرگ اور نیک لوگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے، اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے کی اور مشقت میں کرنے کی فرمائش کرتے، اور اس کو سمجھاتے کہ حق تعالی شانہ نہایت کریم ہے، وہ تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر فرماتے ہیں۔ مگر وہ کہتا کہ دوستو، میرا حال مجھے کو معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی دن رات نافرمانیاں کی ہیں، بڑے سخت سخت گناہ کیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا، ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد وہاں قیام کر لیا، وہیں انتقال ہوا۔ مکہ کے قیام میں رات کو حتیم میں جا کر خوب روتا اور گر گڑاتا اور کہتا کہ میرے مولا، میری کتنی خلوتیں ایسی گزر گئیں جن میں میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا۔ میرے مولا، میری ساری نیکیاں جاتی رہیں کہ کچھ بھی نہ کمایا، اور میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے۔ ہلاکت ہے اس دن کے لیے، اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی، یعنی مرنے کے بعد میرے لیے ہلاکت ہے، بہت زیادہ ہلاکت ہے اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وہ میرے رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے اور میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ میری ناراضی سے مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے، اور تیرا عتاب مجھ پر ہلاکت ہے جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو تو نے مجھ پر کیے، تیری ان نعمتوں پر ہوگا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا، اور تو میری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا، تیرے سوا میرا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں؟ تیرے سوا کون ایسا ہے جس سے التجا کروں؟ تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کروں؟ میرے آقا، میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ محض و کرم سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما دے اور میرے گناہ معاف کر دے۔